یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑا. تو اللہ بہت زیادہ ترقی اور عروج عطا فرماتا ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی حاجت مند آتا، زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، تو جب حاجت مند آتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حاجت پوری فرماتے. حتیٰ کہ پیارے اسلامی بھائیوں، پیاری اسلامی بہنوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھار لے کر اس سائل کو دیا کرتے. ادھار لے کر، یعنی آپ کے پاس صدقے کے پیسے، نفلی صدقے کے یا زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہوتے، مسلمانوں نے جمع نہیں کیے ہوئے ہوتے، لیکن کوئی حاجت مند آتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خالی نہ بھیجتے، ادھار لیتے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے، جاؤ فلاں کے پاس اس سے ادھار لے کر آؤ، اور پھر وہ ادھار بعد میں ادا کیا جاتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، شاید آپ سب ویلفیئر کے ذمہ داران ہیں. سب سے پہلے جو نیت ہونی چاہیے نا، جیسے آج کل ایک معقولہ ہے نا، یار نیکی کا دور نہیں رہا ہے، یار نیکی کرنے کی ضرورت کیا ہے، یار نیکی کا بدلہ نہیں ملتا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، میری پیاری اسلامی بہنوں، اگر نیکی لوگوں کے لیے کر رہے ہو تو ایسی نیکی پر لانا ہے، اور اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اس کی برکتیں. اگر میں کسی کی خدمت کر رہا ہوں، کسی سے چندہ لے رہا ہوں، کسی سے پیسے لے رہا ہوں، زکوٰۃ فطرہ لے رہا ہوں، پھر اس کو مستحق تک پہنچا رہا ہوں، گرچہ کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ عز و جل کے لیے کر رہی ہوں، یہ باعث برکت ہے. ہمارا ہر قدم پہ چلنا عبادت ہے، ہر قدم پر چلنا عبادت ہے، ہمارا سوچنا عبادت ہے، ہمارا عمل کرنا عبادت ہے، ہمارا خدمت کرنا عبادت ہے. اگر ہم کسی سے چندہ لے رہے ہیں، ہماری نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے مستحق تک پہنچائیں گے. دیکھیں زکوٰۃ کے 8 مصارف قرآن پاک میں لکھا ہے، سورہ بقرہ کے اندر لکھا ہے زکوٰۃ کس جگہ خرچ کیا جا سکتا ہے. اس میں سے ایک مصرف یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے کام کرتے ہیں، والنٹیئر، یعنی آپ چندہ لے رہے ہیں، پھر اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنے قیمتی وقت کو دے کر آپ اپنی محنت کر رہے ہیں اور پھر ان کو زکوٰۃ دیں، تو اس زکوٰۃ میں سے آپ کا بھی حصہ ہے، آپ بھی دے سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی ویلفیئر بن رہا ہے، جیسے ہمارے حیدر بھائی نے یا ان کے اور بھی دیگر ساتھی ہیں، نام سب تو مجھے پتہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہوئیے گا کہ صرف حیدر بھائی کا نام لے رہے ہیں، کیونکہ حیدر بھائی زیادہ میرے پرانے دوست ہیں، کافی تقریباً 15-16 سال یا 20 سال تو ہو یا ان کی میری دوستی کو. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی آپ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں اور اس میں سے پراپر آپ کو تنخواہ مل رہی ہے تو یقیناً آپ کا دل لگے گا، دل جمعی سے آپ کام کر سکیں گے، دل جمعی سے آپ کام کر سکیں گے. تو یہ مطلب نہ سوچیں کہ یار میں تو بس فی سبیل اللہ. اگر فی سبیل اللہ خدمت کریں گے تو آپ کے گھر میں چولہا کیسے جلے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو آپ مطلب اپنی باضابطہ، مطلب میرے حیدر بھائی کو نصیحت ہے کہ یہ باضابطہ اپنے والنٹیئر، اپنے جو آپ کے ساتھی ہیں، جو ساتھی اسلامی بہنیں ہوں، اسلامی بھائی ہوں، ان کی باضابطہ کچھ نہ کچھ تنخواہ مقرر کریں تاکہ وہ دل جمعی کے ساتھ، ہاں آپ جو ہے دل جمعی کے ساتھ جو آپ کو مل رہا ہے، جو آپ کے طے ہو گیا، آپ اسی پر اکتفا کریں، اسی پر کفالت کریں. یہ نہیں کہ زکوٰۃ لایا تو کوئی اس میں سے مطلب سائڈ کر لیا یا پھر فطرے کی رقم یا کوئی ڈونیشن کسی نے دیا. اب یہ اورنگی ٹاؤن ہے، میرا بچپنا اورنگی ٹاؤن میں گزرا ہے، گرچہ کہ میں اورنگی میں نہیں رہتا لیکن میرا بچپنا اورنگی میں گزرا ہے. یہاں زیادہ تر غریب لوگوں کی آبادی ہے، یہاں لینے والوں کی آبادی ہے، دینے والوں پہ نہیں. لیکن خیر اللہ نے دینے والے بھی اورنگی میں رکھے ہیں. میں دعوت اسلامی کا ایک اہم ذمہ دار رہ چکا ہوں، تو ہمیں پتہ ہے ہمیں لاکھوں روپے کے چندے چاہیے ہوتے تھے، لاکھوں روپے کے چندے. ابھی جیسے ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ، لاکھوں روپے ہمیں چندہ چاہیے ہوتا تھا، جلوس کے لیے انتظامات کرنا، جھنڈے لگانا، لائٹنگیں لگانا. تو دینے والے بھی بہت، مگر میری مطلب یہ بار بار آپ کو نصیحت ہے، اخلاص ہونی چاہیے، اخلاص. دیکھیں سیلانی ویلفیئر اس وقت پاکستان میں سب سے ٹاپ جاتا ہے. بشیر فاروقی کا میں اس وقت کا ساتھی ہوں جب ہم نے سیلانی چوک پر ایک ڈبہ رکھ کر ہم نے افتتاح کیا تھا سیلانی ویلفیئر کا.
میری تصویریں آج بھی موجود ہیں میرے پاس. میں خود سیلانی کا والنٹیئر تھا, لیکن کچھ ذاتی اختلاف ایسا ہوا بشیر فاروقی سے کہ پھر میں نے کام نہیں کیا. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائی اخلاص تھا. تو آج دیکھیں ایک چھوٹا سا سیلانی چوک, آپ نے دیکھا نہیں ہوگا شاید بادر آباد میں سیلانی چوک ہے, وہاں ایک مزار بنا ہوا ہے, فرضی مزار. تو وہاں ایک کیبن رکھ کر ہم لوگوں نے افتتاح کیا تھا. رات دن ہم رہتے تھے, مہینوں میں 15 دن میں ہم کبھی گھر آیا کرتے تھے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اخلاص ہوا تو آج اربوں خربوں روپے کی ان کے پاس اپنی جگہ ہے. اربوں خربوں روپے کی ان کے پاس اپنی جگہ ہے. آپ صرف اگر زیادہ دور نہیں نمائش چورنگی جائیں گے نا تو کم سے کم 3-4 خرب روپے کی تو وہ جگہ ان کے پاس, 3-4 خرب روپے کی. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں بتا رہا میں. تو میرے پیارے اسلامی بھائی آپ بھی اخلاص پیدا کریں, حیدر بھائی کے ہاتھ مضبوط کریں, اخلاص ضرور رکھیے گا. چندہ لینے میں بھی چندہ دینے میں بھی. اگر کوئی غریب آیا نا, جیسے میرے آپ کا کسی کا قول ہے کہ اگر تمہارے در پر کوئی مانگنے آیا ہے نا تو تم اللہ کا شکر کرو کہ مانگنے آیا ہے. اگر تم مانگنے کسی کے در پہ چلے جاؤ تو کیا یہ بہتر ہوگا؟ آپ کے در پہ کوئی مانگنے آیا تو جھڑکنا نہیں ہے, بدتمیزی نہیں کرنا, چلو جاؤ ختم ہو گیا, چلو یہ کرو. آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ میرے امیر قبلہ امیر اہل سنت علامہ الیاس صاحب اتاری مدد علی فرماتے ہیں نا کہ لوگ لنگر بانٹتے ہیں, پھر بولتے چلو چلو ختم ہو گیا ختم ہو گیا. پھر تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا رش ٹوٹتا ہے تو پھر لنگر بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابھی مدنی مذاکرہ چل رہا ہے روزانہ کا. حضرت صاحب نے فرمایا یہ جھوٹ ہے, یہ بولنا جھوٹ ہے. آپ کے بعد جتنا لنگر ہے بانٹ دیا آپ نے, بس بانٹ دیا. یہ نہیں کہ بس ختم ہو گیا کہ زیادہ رش ہو گیا. تو اسی طریقے سے جو ہم لوگ ویلفیئر کا کام کریں گے, آپ کریں گے, اللہ چاہے گا. آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا, میں بھی حاضر رہوں گا. میرا بھی بڑا جذبہ ہے خدمت کا, اور میں آپ کو مطلب میں بھی الحمدللہ ایک دینی کام سے وابستہ ہوں اور فی سبیل اللہ سے وابستہ ہوں الحمدللہ. مطلب اچھی خاصی تعداد ہے اورنگی کے لوگوں کی جو مجھے جانتی ہے الحمدللہ. لیکن میں آپ کو بالکل سیدھی اور صاف بات بتاؤں, اخلاص رکھیں. اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا صرف میرا اللہ ہم سے راضی ہو. یہ نہیں سوچے کہ نیکی کا دور, نیکی کرنے کا دور نہیں ہے بھائی, نیکی کرنے کا دور ہر دور میں, لیکن اگر اخلاص ہو, اگر صرف یہ کہ میرا نام ہو, میں چودھری ہو جاؤں, میں نامور ہو جاؤں, میں گاڑیوں میں گھوموں, میں گارڈ لے لوں, نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی. اللہ آپ کو دے, بالکل گاڑی بھی رکھ سکتے ہیں, بالکل آپ گاڑیاں بھی رکھ سکتے ہیں, اچھی سے اچھی گاڑی بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن اخلاص ہونا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جو 8 مصارف سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا ہے زکوٰۃ کے مصارف میں, زکوٰۃ کے مصارف میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی زکوٰۃ وصول کرتا ہے تو وہ اس میں سے اپنی تنخواہ دے سکتا ہے. لیکن جو بانی ہے, مثال کے طور پہ اگر حیدر بھائی بانی ہے, یہ جنرل سیکرٹری ہے یا کوئی اور جنرل سیکرٹری ہے, تو اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو چندہ لیا ہے, آپ جو چندہ لا کے جمع کرا رہے ہیں, آپ کی جو سیلری, آپ کا جو اجارہ ہو گیا ہے, اس اجارے کو آپ نے لینا ہے, بس وہ آپ کا حق ہے اور شرعی حق ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. آپ اخلاص کے ساتھ لوگوں کے پاس جائیں, یہ نہیں سوچے لوگ جھڑک دیں گے. دیکھیں شروع میں لوگ بڑا جھڑکیں گے, چلو 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 بہت. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں دل جلانا پڑے گا. اسلامی بہنیں جو بیٹھی ہیں, اسلامی بھائی جو بیٹھے ہیں نا, لوگ آپ کو طرح طرح سے آوازہ کسیں گے. اگر آپ کی نیت اخلاص میں نا, آپ ڈریے گا نہیں اور ڈریے گا نہیں تو قدم کامیابی آپ کے قدم کو چوم لے گی. میں نے تو یہ دیکھا ہے, میں ایک عرصے سے 28-29 سال ہو گیا مجھے اورنگی میں خدمت کرتے ہوئے. 28-29 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں مختلف جگہوں پہ. ان علاقوں میں میں نے چوک درس میں بہت بیانات کیے ہیں. جب لاؤ اسلامی کا اجتماع ہوا کرتا تھا ملتان گھر میں, ان گلیوں میں کافی آیا ہوں الحمدللہ. یہ مصطفیٰ مسجد میرے سامنے ٹوٹ کر بنی ہے, میں یہاں درس دیا کرتا تھا, ہر روزانہ عشاء کا میرا یہاں درس ہوا کرتا تھا الحمدللہ. یہ جو بازار میں مصطفیٰ مسجد ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اخلاص رکھیں گے نا, انشاءاللہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے, کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے. نیت اخلاص ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے چندہ لے رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے مستحق کو چندہ دوں گا. انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا. اللہ اس ویلفیئر کو عظیم الشان کامیابی عطا فرمائے. میرے نبی نبی النور شریف کے اس مبارک مہینے میں, ولادت کے اس مبارک مہینے میں اس محفل کا, اس دفتر کا افتتاح ہو رہا ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی نظر رہے تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. بس میں نے آپ کو آخری لفظ یہ استعمال کرنا ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص ہوگا ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ. شاید وہ دن بھی آئے کہ ہم بہت بڑی کوئی محفل سجائیں حیدر بھائی, میں اس محفل میں بھی آؤں الحمدللہ, ہے نا. بھلے میرا خطاب نہیں ہو, میرا بیان نہیں ہو, کیونکہ میرا بیان کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ ترغیب بیان کیا,
لیکن پھر بھی جو ٹوٹی پھوٹی میں نے مطلب بولنی تھی وہ بتا دی. دل کی یہ بات ہے, میں نے اخلاص دیکھا ہے, جس میں بھی اخلاص دیکھا ہے میں نے اس کو کامیاب دیکھا ہے الحمدللہ. یہ میرا اپنا تجربہ ہے ذاتی طور پہ. میں نے کئی علماء کو جانتا ہوں, کئی اور لوگوں کو جانتا ہوں, کئی ویلفیئر والوں کو جانتا ہوں, اخلاص نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. بس اپنے اندر صرف اخلاص کہ میں نے جو کرنا ہے نا اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے, میرا رب راضی رہے. دنیا بھلے راضی نہیں ہو, دنیا بھلے راضی نہیں ہو, دنیا بھلے چیٹر بولے, فراڈی بولے, کھانے کا ذریعہ بولے, لوٹنے کا ذریعہ بولے, بولتے ہی رہتے ہیں. اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے نا تو اس کا اجر آپ کو رب سے ملنا ہی ملنا ہے, ہر حال میں مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے. جو ٹوٹی پھوٹے الفاظ میں نے بولے, اگر اس میں کوئی غلطیاں ہوئی, میرے رب کائنات اپنی رحمت سے معاف فرمائے. میرے کوئی بھی الفاظ اللہ کی رحمت سے اگر غلط نکل گئے ہوں, اگر غلط نکل گئے تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے. اس ویلفیئر کو ضرور اللہ اپنی رحمت سے کامیابی عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.